ناظرین، میدان کربلا میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آ کر جتنے لوگ بھی قاتلین کے شریک ہوئے یا اس واقع شہادت سے راضی و خوش ہوئے، وہ دنیا میں ہی اپنے اعمال بد کی سزا کو پہنچے۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس نے دنیا میں عذاب الہی نہ دیکھا اور نہ سزا پائی ہو۔ ان میں سے بعض تو بری طرح مارے گئے، بعض اندھے اور روح سیاہ ہو گئے، بعض مبروس اور کوڑی ہو گئے۔ ان یزیدیوں میں سے بعض لوگ سخت عبرتناک بلاؤں اور بیماریوں میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی اولاد اور ان کے اصحاب کو میدان کربلا میں شہید کرنے والے قاتلین کے انجام کی عبرتناک واقعات بتائیں گے۔ ناظرین، حضرت عامر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد میں نے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا، اے عامر، میرے صحابی برہ ابن عازب کے پاس جا کر میرا سلام کہہ دو اور انہیں خبر دو کہ جنہوں نے میرے بیٹے حسین کو قتل کیا ہے وہ دوزخی ہیں۔ بس میں نے برہ ابن عازب کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ خواب بیان کیا تو انہوں نے سن کر فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا۔ علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین کا قاتل ایک آگ کے تابوت میں ہوگا اور اس پر دنیا کے نصف کا عذاب ہوگا۔ المستدرک اور بدایہ میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وہی بھیجی کہ میں نے یحییٰ بن زکریا کے عوض 70,000 افراد مارے، اور اے حبیب تیرے نواسے کے عوض 70,000 اور 70,000 مارنے والا ہوں۔ ناظرین، جس وقت حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پیاس سے مجبور ہو کر دریائے فرات پر پہنچے اور پانی پینا چاہتے تھے کہ ایک کم بخت یزیدی حسین ابن عمیر نے تیر مارا جو آپ کے دہن مبارک پر لگا۔ اس وقت آپ کی زبان سے بے ساختہ بد دعا نکلی، اے رب العالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹی کے فرزند کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے میں اس کا شکوہ آپ سے ہی کرتا ہوں۔ اے اللہ، ان کو چن چن کر قتل کر، ان یزیدیوں کے ٹکڑے ٹکڑے فرما دے اور ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی یہ دعا بارگاہ الہی میں یوں مقبول ہوئی کہ آخرت سے پہلے ہی دنیا میں تمام یزیدی ایک ایک کر کے بری طرح مر گئے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو لوگ قتل حسین میں شریک تھے ان میں سے ایک بھی نہیں بچا جس کو آخرت سے پہلے دنیا میں سزا نہ ملی ہو۔ کوئی قتل کیا گیا، کسی کا چہرہ سیاہ ہو گیا یا مسخ ہو گیا، اور پھر چند ہی روز میں ملک و سلطنت سب چھن گئے۔ یہ ان کے اعمال کی اصلی سزا نہیں تھی بلکہ اس کا ایک نمونہ تھا جو لوگوں کی عبرت کے لیے دنیا میں دکھایا گیا تھا۔ ناظرین، جس شخص نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو تیر مارا اور پانی نہ پینے دیا تو اس پر اللہ نے ایسی پیاس مسلط کر دی کہ کسی طرح بھی پیاس نہ بجھتی تھی، خواہ پانی کتنا ہی پی جائے، پیاس سے تڑپتا رہتا تھا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ جہنم واصل ہو گیا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جس وقت میدان کربلا میں اتمام حجت کے لیے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو اس وقت آپ کے مظلوم قافلے کے خیموں کی حفاظت کے لیے خندق میں روشن کردہ آگ کی طرف دیکھ کر ایک بد زبان یزیدی مالک بن عروہ اس طرح بکواس کرنے لگا، اے حسین، تم نے وہاں کی آگ پہلے یہیں پر ہی لگا دی۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے دشمن خدا، تو جھوٹا ہے، کیا تجھے یہ گمان ہے کہ معاذ اللہ میں دوزخ میں جاؤں گا؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے کے ایک جان نثار جوان حضرت سیدنا مسلم بن اوسع رضی اللہ تعالی عنہ نے یزیدی کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت طلب کی۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے یہ فرما کر اجازت دینے سے انکار کر دیا کہ ہماری طرف سے حملے کا آغاز نہیں ہونا چاہیے۔ پھر سیدنا امام علیہ السلام نے دست دعا بلند کر کے عرض کی، اے رب القہار، اس گستاخ کو عذاب نار سے پہلے اس دنیا میں آگ کے عذاب میں مبتلا فرما۔ یہ دعا فوراً قبول ہوئی اور اس کے گھوڑے کا پاؤں زمین کے ایک سوراخ پر پڑا جس سے گھوڑے کو جھٹکا لگا اور بے ادب و گستاخ یزیدی گھوڑے سے گر گیا۔ اس کا پاؤں رکاب میں الجھا، گھوڑا اسے گھسیٹتا ہوا اور دوڑاتا ہوا آگ کی خندق میں ڈال آیا اور یوں بد نصیب آگ میں جھلس کر بھسم ہو گیا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے سجدہ شکر ادا کیا اور حمد الہی بجا لائے اور عرض کرنے لگے، یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے آل رسول کے گستاخ کو سزا دی۔ ناظرین، اس گستاخ و بدلگام یزیدی کے ہاتھوں ہاتھ بھیانک انجام دیکھ کر بھی بجائے عبرت حاصل کرنے کے اس کو ایک اتفاقی عمل سمجھتے ہوئے ایک بے باک یزیدی کہنے لگا، اے امام علی مقام،
آپ کو اللہ کے رسول سے کیا نسبت؟ یہ سن کر قلب و امام کو سخت ایذا پہنچی اور تڑپ کر دعا مانگی، اے رب ذوالجلال، اس بدگفتار کو اپنے عذاب میں گرفتار فرما۔ دعا کا اثر ہاتھوں ہاتھ ظاہر ہوا۔ اس یزیدی کو ایک دم قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ فوراً گھوڑے سے اتر کر ایک طرف کو بھاگا اور برہنہ ہو کر پورے لشکر کے سامنے بیٹھ گیا۔ اچانک ایک سیاہ بچھو نے اسے ڈنک مار دیا۔ نجاست آلودہ تڑپتا پھرتا تھا۔ نہایت ہی ذلت کے ساتھ اپنے لشکریوں کے سامنے بد زبانی کی جان نکل گئی، مگر ان سنگ دلوں اور بے شرموں کو عبرت نہ ہوئی اور انہوں نے اس واقعے کو بھی اتفاقی امر سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ ناظرین، یزیدی فوج کا ایک سنگ دل مزنی شخص امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سامنے آ کر یوں بکنے لگا، دیکھو تو صحیح فرات کیسا موجے مار رہا ہے، خدا کی قسم تمہیں اس کا ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا اور تم یوں ہی پیاسے ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر امام علی مقام نے بارگاہ ذوالجلال میں عرض کی، یا اللہ اس کو پیاسا مارنا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دعا مانگتے ہی اس بے حیا مزنی کا گھوڑا بدک کر دوڑا اور وہ اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا۔ پیاس کا غلبہ ہوا، اس شدت کے ساتھ پیاس لگی کہ التاش التاش یعنی ہائے پیاس پکارتا تھا، مگر پانی جب اس کے منہ سے لگاتے تو ایک قطرہ بھی نہ پی سکتا تھا، یہاں تک کہ اس شدت پیاس میں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ ناظرین، جس شخص نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کے خون کا بدلہ لیا، اس کا نام مختار بن عبیدہ ثقفی تھا۔ مختار قبیلہ ثقیف کا فرد تھا اور طائف کا باشندہ تھا۔ اس نے کوفہ میں سکونیت اختیار کی اور اس کا شمار کوفہ کے رئیسوں میں ہوتا تھا۔ حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے کوفے پہنچنے پر سب سے پہلے آپ نے اسی مختار کے گھر میں ہی قیام کیا تھا۔ جب کوفہ کے حالات خراب ہو گئے تو مختار نے کوفہ کی سکونت ترک کر دی اور کوفہ سے باہر اپنی ایک ملکیتی بستی جس کا نام توباک تھا وہاں چلا گیا۔ یہاں اس کی جائیداد اور باغات وغیرہ ذاتی ملکیت کے تھے۔ اس نے یہیں پر رہائش اختیار کر لی۔ اس کے بعد امام مسلم بن عقیل نے ہانی بن عروہ کے ہاں قیام فرمایا، جنہوں نے اپنی جلیل مہمان کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ ناظرین، عبید اللہ ابن زیاد نے جب امام مسلم بن عقیل اور حضرت ہانی بن عروہ کو شہید کر دیا تو اسی دوران اس نے مختار بن عبیدہ کو تغا بستی سے گرفتار کر کے قید کر دیا، کیونکہ اسے شبہ تھا کہ یہ بھی آل رسول کا محب ہوگا، اس لیے تو اس نے امام مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ ان خطرات کے بنا پر یہ قید میں رہا، یہاں تک کہ واقعہ کربلا کے بعد دیر تک اس کو عبید اللہ ابن زیاد نے قید میں ہی رکھا۔ یہی وجہ تھی کہ امام مسلم بن عقیل سے لے کر سیدنا امام حسین کی شہادت تک اور اس کے بعد تک مختار کا کہیں نام نہیں ملتا۔ امام علی مقام کی شہادت کے بعد جب یزید کو اپنی حکومت کا خطرہ پڑا تو ان دنوں کسی طرح مختار نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے ہاں مختار کی حقیقی بہن صفیہ تھی، ان کو خط بھجوا کے کہا کہ مجھے قید سے رہائی دلائی جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ خبر پڑھتے ہی یزید پلید کو لکھا کہ کوفہ کے حاکم عبید اللہ ابن زیاد نے مختار کو گرفتار کر رکھا ہے، بہتر ہے کہ اس کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ یزید کو جب یہ پیغام ملا تو اس نے مصلحتاً اپنی سلطنت پر مزید خطرات سے بچنے کے لیے عبید اللہ ابن زیاد کو حکم دیا کہ وہ فی الفور مختار کو رہا کر دے۔ چنانچہ یزید کا حکم پاتے ہی چند ہدایات جاری کر کے رہا کر دیا گیا۔ یزید پلید کی ہلاکت کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، مگر شام کے لوگوں نے مرگ یزید کے بعد یزید کے بیٹے معاویہ ابن یزید کی بیعت کر لی، مگر اس نے خلا کر لیا اور 3 ماہ 40 روز کے بعد وفات پائی۔ اس کی عمر 21 سال 18 دن تھی۔ اس کے مرنے کے بعد اہل مصر اور شام نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کی بیعت لی۔ پھر مروان بن حکام نے خروج کیا اور اس کو مصر اور شام پر قبضہ حاصل ہوا۔ اس نے 65 ہجری میں وفات پائی۔ پھر اس کی جگہ اس کا بیٹا عبد المالک اس کا قائم مقام صدر مقرر ہوا اور عبد المالک بن مروان کے دور میں مختار بن ابو عبیدہ ثقفی کو کوفہ کا حاکم مقرر کیا گیا۔ ناظرین، مختار ثقفی کی شخصیت میں شدید اختلاف پایا جاتا تھا۔ بعض نے اس کی تعریف میں اور بعض نے اس کی مخالفت میں بیان دیے ہیں، لیکن جہاں تک حقیقت کے اعتراف کا تعلق ہے، فوت و قطع کرنے والوں کے نزدیک بھی مانا گیا ہے۔ مختار ہی وہ شخص تھا جس کے ہاتھوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ مختار ثقفی نے کوفہ کی امارت سنبھالتے ہی اعلان عام کر دیا کہ جن لانتیوں نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کی اولاد و اصحاب کو کربلا میں شہید کیا تھا، وہ اپنے عبرتناک انجام کے لیے تیار ہو جائیں۔ مختار نے فوج کا سربراہی افسر ابو عمرہ کو مقرر کیا اور اسے حکم دیا کہ مکانوں کے گرانے کے تمام آلات جمع کیے جائیں۔
چنانچہ جب مکان ڈھانے والے تمام آلات جمع کیے گئے تو حکم دیا کہ آل رسول کے قاتلان کو چن چن کر ان کے گھروں کو ڈھا دیا جائے اور ساتھ ہی ان افراد کو بھی قتل کر دیا جائے جو کربلا کے ظلم و ستم میں شریک تھے۔ چنانچہ فوج کے آدمیوں نے ایسے تمام گھروں کو گرا دیا اور ان افراد کو قتل کر ڈالا جو امام علی مقام کے قتل میں شریک ہوئے تھے، اور پھر ان کی لاشوں کو جلا دیا گیا۔ ناظرین، جب مختار کے اس حکم پر عمل شروع ہوا تو کئی ملعون کوفہ سے باہر دوسرے شہروں میں بھاگنا شروع ہو گئے۔ مختار کو اس کی خبر ہوئی، اس نے پولیس اور فوج کو حکم دیا کہ ہر طرف سے ناکہ بندی کی جائے اور بھاگنے والوں کا تعاقب کر کے ان کو مار دیا جائے۔ چنانچہ ان لوگوں کا تعاقب کر کے انہیں جہنم واصل کر دیا گیا اور ان کی تعداد سینکڑوں میں تھی۔ ناظرین، مختار نے ایک خاص اور حکم دے رکھا تھا جس میں وہ لوگ شامل تھے جو یزیدی فوج کے افسر تھے اور جنہوں نے کربلا میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے۔ ان سب کو گرفتار کر کے مختار کے پاس لایا گیا۔ ناظرین، مالک ابن نصر جوہنی وہ شخص تھا جس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس پر تلوار کا اس وقت وار کیا جب آپ زخموں سے چور ہو کر زمین پر گرے تھے۔ امام علی مقام اٹھنا چاہتے تھے لیکن اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ اچانک اوپر سے اسی ملعون نے بھرپور وار کیا تو امام علی مقام کا سر مبارک شکستہ ہو گیا۔ مختار نے اس کو گرفتار کر لیا۔ حرملہ ابن طفیل وہ شخص تھا جس نے امام علی مقام کے شیر خوار شہزادہ علی اصغر کو پانی کا ایک قطرہ دینے کی بجائے اسے زور سے تیر مارا اور شہزادے علی اصغر نے تڑپ تڑپ کر آغوش میں ہی جان دے دی۔ مختار نے اس کو بھی گرفتار کر لیا۔ ناظرین، حکیم بن طفیل وہ شخص تھا جس نے امام علی مقام کی پیشانی اقدس پر اس قدر زور سے تیر مارا کہ آپ کا سر اقدس ٹکرا گیا اور غیبی آواز آئی، ظالموں، کس پیشانی پر تیر مارا ہے؟ جس پیشانی کو سرور عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوسہ دیا تھا اس پر تیر مارا ہے۔ اس ملعون کو بھی گرفتار کر کے مختار کے سامنے پیش کیا گیا۔ عامر بن حجاز زبیدی وہ ملعون تھا جو نہر فرات پر آل رسول کے پانی کے لیے متعین افسر تھا اور اس نے ناکہ بندی کر رکھی تھی۔ مختار کے سپاہیوں نے اسے بھی گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کیا۔ ناظرین، بدل بن سلیم بھی وہ ملعون تھا جس نے امام علی مقام علیہ السلام کے شہادت کے بعد آپ کے چاندی کی انگوٹھی اتار لی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی انگلی مبارک بھی اس نے قلم کر دی تھی۔ اس کو بھی پکڑ کر مختار کے پاس لایا گیا۔ اسی طرح زین بن وقادیہ وہ ملعون تھا جس نے آل رسول کی کئی نفوس پر حملے کیے تھے، اس کو بھی گرفتار کیا گیا۔ عامر بن سبی صداتی وہ ملعون تھا جس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کے کندھے مبارک سے چادر اقدس کو اتار لیا تھا۔ مختار نے اسے بھی گرفتار کر لیا۔ قیس بن اشرف وہ ملعون تھا جس نے امام علی مقام کو کربلا میں جب تیروں سے چھلی گھوڑے پر سوار تھے اور بدن اقدس سے خون بہہ رہا تھا تو آپ کی کمر مبارک پر اس قدر زور سے تیر مارا جس کی وجہ سے شہزادہ کونین گر پڑے۔ ناظرین، یزیدی فوج میں 10 افراد ایسے بھی تھے جنہوں نے امام علی مقام کی شہادت عظمیٰ کے بعد آپ کی لاش مقدسہ پر گھوڑوں کو دوڑا کر پامال کیا۔ یہ سب گرفتار کر کے مختار کے پاس لائے گئے۔ ان سب یزیدیوں کو دارالامارت کوفہ کے باہر لٹکایا گیا۔ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے اور سسکا سسکا کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے۔ ان کے سر علیحدہ کیے گئے اور تمام نجس لاشوں کے ٹکڑے کر کے زمین پر گرا دیا گیا۔ پھر مختار نے ان کی لاشوں کے ٹکڑوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا اور ان کی ہڈیاں اور پسلیاں سب چکنا چور کر دیں۔ اس کے بعد تمام لاشوں پر تیل گرا کر اور لکڑیاں ڈال کر آگ لگا دی۔ یہ تمام یزیدی اس ذلت اور رسوائی کے ساتھ مارے گئے۔ پھر سپاہی ان ظالموں کے نجس سروں کو دشت و دشت پھراتے رہے اور دنیا میں کوئی بھی ان کی بے کسی پر افسوس کرنے والا نہیں تھا۔ ہر شخص ملامت کرتا تھا اور نظر حقارت سے دیکھتا تھا۔ ان کے ذلیل ہو کر مرنے کے بعد بھی خوش ہوتا تھا۔ ناظرین، مختار ثقفی نے ایک دن کہا کہ میں کل ایک شخص کو قتل کروں گا، میرے اس عمل سے تمام مومنین اور ملائکہ مقربین بھی خوش ہوں گے۔ عیطا بن سعودی اس وقت مختار کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ عمر ابن سعد کل مارا جائے گا۔ مکان پر آ کر اس نے اپنے بیٹے کو راتوں رات اس کے پاس بھیجا اور اطلاع دی کہ تم اپنی حفاظت کا انتظام کرو، مختار ثقفی کل تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے۔ مگر مختار ثقفی چونکہ اپنے خروج کے ابتدائی زمانے میں ابن سعد سے نہایت اخلاق کے ساتھ پیش آتا تھا، اس لیے ابن سعد کو بھروسہ تھا کہ مختار اسے قتل نہیں کرے گا۔ دوسرے دن صبح کے وقت مختار ثقفی نے ابن سعد کو بلانے کے لیے اپنا ایک آدمی بھیجا۔ ابن سعد اس وقت گھر میں موجود تھا۔ اس نے اپنے بیٹے حفظ کو بھیجا۔ مختار ثقفی نے اس سے پوچھا، تیرا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ وہ خلوت نشین ہو گیا ہے، اب گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ مختار نے کہا، اب رے کی حکومت کہاں ہے؟
جس کے لیے اس نے فرزند رسول کا خون بہایا تھا، اب کیوں حکومت سے دستبردار ہو کر بیٹھا ہوا ہے؟ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے دن وہ کیوں خلوت نشین نہیں ہوا؟ مختار ثقفی نے اپنے کوتوال کو بھیجا کہ ابن سعد کا سر کاٹ کر لائے۔ وہ ابن سعد کے پاس گیا اور اس کا سر کاٹ کر اپنی قبا کے دامن میں چھپا کر مختار ثقفی کے پاس لے آیا اور اس کے سامنے تشت میں رکھ دیا۔ مختار ثقفی نے حفظ سے پوچھا، پہچانتے ہو یہ کس کا سر ہے؟ حفظ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، پھر کہنے لگا کہ یہ میرے باپ کا سر ہے اور اب ان کے بعد زندگی میں کوئی مزہ نہیں رہا۔ مختار ثقفی نے کہا، تم کہتے ہو اور تم زندہ بھی نہیں رہو گے۔ پھر اسے بھی قتل کرا دیا اور کہا کہ باپ کا سر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا بدلہ ہے اور بیٹے کا سر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ، اگرچہ وہ دونوں ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ خدا کی قسم، اگر میں قریش کے 3 دستے بھی قتل کر ڈالوں تب بھی وہ سب امام حسین کی انگلیوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر مختار ثقفی نے دونوں کے سر حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھیج دیے۔ ناظرین، خولی بن یزید وہ بدبخت انسان تھا جس نے امام علی مقام کے سر انور کو جسم اقدس سے جدا کیا تھا۔ مختار ثقفی نے اپنے کوتوال ابو عمرہ کو چند سپاہیوں کے ساتھ اس کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ ان لوگوں نے آ کر خولی کے گھر کو گھیر لیا۔ جب اس بدبخت کو معلوم ہوا تو وہ ایک کوٹری میں چھپ گیا اور بیوی سے کہہ دیا کہ تم لا علمی کو ظاہر کرنا۔ کوتوال نے اس کے گھر کی تلاشی کا حکم دیا۔ اس کی بیوی باہر نکل آئی تو اس سے پوچھا گیا، تمہارا شوہر کہاں ہے؟ کیونکہ جس وقت سے خولی بن یزید امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس لایا تھا وہ اس کی دشمن ہو گئی تھی، اس لیے اس نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا لیکن اشارے سے بتا دیا کہ وہ کہاں چھپا ہوا ہے۔ سپاہی اس مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ خولی بن یزید سر پر ایک ٹوکرا رکھے ہوئے زمین سے چپکا ہوا ہے۔ سپاہیوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ جس وقت سپاہی اسے گرفتار کر کے لا رہے تھے، مختار ثقفی کوفہ کی سیر کے لیے نکلا۔ راستے میں ان لوگوں سے ملا۔ مختار کے حکم سے خولی بن یزید کے گھر والوں کو بلا کر ان کے سامنے شارع عام پر اس کو قتل کیا گیا، پھر اسے جلایا گیا اور جب تک اس کی لاش جل کر راکھ نہ ہو گئی مختار وہیں کھڑا رہا۔ ناظرین، تاریخ طبری کے مطابق مسلم بن عبداللہ زیابی کا بیان ہے کہ جب حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں کربلا جانے والوں کو پکڑ کر مختار ثقفی قتل کرنے لگا تو ہم اور شمر الجوشم تیز رفتار گھوڑوں پر بیٹھ کر کوفہ سے باہر نکلے۔ ہم نے گھوڑوں کو بہت تیز دوڑایا لیکن مختار ثقفی کے غلام زربی نے ہمارا تعاقب کرنا شروع کر دیا۔ زربی ہمارے قریب آ گیا تو شمر نے ہم سے کہا، تم گھوڑے کو ایڑ دیکھ کر ہم سے دور ہو جاؤ، شاید یہ غلام میری طاق میں آ رہا ہے۔ ہم اپنے گھوڑے کو خوب تیزی سے بھگا کر شمر سے الگ ہو گئے۔ غلام نے پہنچتے ہی اس پر حملہ کر دیا۔ پھر تو شمر اس کے وار سے بچنے کے لیے گھوڑے کو کہوا دیتا رہا اور جب زربی نے اپنے ساتھیوں سے دور ہو کر حملہ کرنا چاہا تو شمر نے ایک ہی بار میں اس کی کمر توڑ دی۔ مختار ثقفی کے سامنے جب زربی لایا گیا اور اس کو واقعے کا معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ اگر یہ مجھ سے مشورہ کرتا تو میں کبھی اسے شمر پر حملہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔ زربی کو قتل کرنے کے بعد شمر کالتانیہ گاؤں میں پہنچا جو دریا کے کنارے پر واقع تھا۔ اس نے گاؤں کے ایک کسان کو بلا کر مارا پیٹا اور اس کو مجبور کیا کہ میرا یہ خط مصعب بن زبیر کے پاس پہنچا دے۔ شمر کی طرف سے امیر مصعب بن زبیر کے نام کسان اس کا خط لے کر روانہ ہوا۔ راستے میں ایک بڑا گاؤں آباد تھا جہاں کوتوال ابو عمرہ چند سپاہیوں کے ہمراہ جنگی چوکی قائم کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہ کسان اس گاؤں کے کسی کسان سے مل کر شمر نے جو اس کے ساتھ زیادتی کی تھی اس کو بیان کر رہا تھا کہ ایک سپاہی نے ان کے پاس سے گزر کر سب کچھ سن لیا۔ شمر کے خط اور اس کے پتے کو دیکھا تو پوچھنے لگا کہ شمر کہاں ہے؟ کسان نے اسے بتا دیا۔ معلوم ہوا کہ 15 کلومیٹر کے فاصلے پر شمر ایک گاؤں کلتانیہ میں چھپا ہوا ہے۔ ابو عمرہ فوراً اپنے سپاہیوں کو لے کر شمر کی طرف چل پڑا۔ مسلم بن عبداللہ کا بیان ہے کہ رات کے وقت میں شمر کے ہمراہ تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ بہتر ہے کہ ہم لوگ اس جگہ سے روانہ ہو جائیں، اس لیے کہ یہاں ہمیں ڈر معلوم ہوتا ہے۔ شمر لعین نے کہا، میں 3 دن سے پہلے یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ لگتا ہے تمہیں مختار کے سپاہیوں کا خوف ہے اور تم اس سے مروب ہو چکے ہو۔ مسلم بن عبداللہ کہتا ہے، ہم جہاں ٹھہرے تھے وہاں ریچھ بہت تھے۔ ابھی رات زیادہ نہیں گزری تھی اور مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی کہ اسی دوران گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی۔ میں نے اپنے دل میں کہا شاید ریچھ ہوں گے، مگر جب آواز تیز ہوتی گئی تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا، اپنی آنکھوں کو ملنے لگا اور کہا یہ ریچھوں کی آواز ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اتنے میں سپاہیوں نے پہنچ کر تکبیر بلند کی اور ہماری جھوپڑیوں کو گھیرے میں لے لیا۔ ہم اپنے گھوڑے چھوڑ کر پیدل بھاگ کھڑے ہوئے۔ وہ لوگ شمر پر ٹوٹ پڑے
جو پرانی چادر اوڑھے ہوئے تھا اور اس کے برس کی سفیدی چادر کے اوپر سے نظر آ رہی تھی۔ وہ کپڑے اور زیرہ وغیرہ بھی نہیں پہن سکا، اسی چادر کو اوڑھے ہوئے نیزے سے ان کا مقابلہ کرنے لگا۔ ابھی ہم تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ تکبیر کی آواز آئی۔ ہم نے سنا کہ اللہ نے خبیث کا خاتمہ کر دیا۔ پھر ان لوگوں نے شمر کا سر کاٹ کر اس کی لاش کتوں کے سامنے پھینک دی۔ ناظرین، صاحب تاریخ طبری لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن بیاس، جس نے محمد بن عمار بن یاسر کو قتل کیا تھا، اس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے قاتلان میں سے مختار ثقفی کو چند آدمیوں کے نام بتا دیے، جن میں عبداللہ بن حسین جونی، مالک بن نصر عبدی اور حمل بن مالک مہاروی شامل تھے۔ یہ سب زمانے میں قادسیہ میں رہتے تھے۔ مختار ثقفی نے اپنے سرداروں میں سے ایک سردار مالک بن عمرہ نادی کو ان کے گرفتاری کے لیے بھیجا۔ اس نے جا کر ان سب کو گرفتار کر لیا اور عشاء کے وقت لے کر مختار کے پاس پہنچا۔ مختار نے ان لوگوں سے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت کے دشمن حسین ابن علی کہاں ہیں؟ مجھے حسین ابن علی کی زیارت کراؤ۔ ظالمو، تم نے اس مقدس ذات کو قتل کیا جس پر نماز میں تمہیں درود بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ آپ پر رحم کرے، ہمیں ان کے مقابلے میں زبردستی بھیجا گیا تھا، ہم جانے کے لیے راضی نہیں تھے، آپ ہم پر احسان کریں اور ہمیں چھوڑ دیں۔ مختار ثقفی نے کہا، نواسہ رسول پر احسان نہیں کیا، ان پر تمہیں رحم نہیں آیا، تم نے انہیں اور ان کے بچوں کو پیاسا رکھا، انہیں ایک قطرہ پانی تک نہ دیا، اور آج ہم سے احسان طلب کرتے ہو۔ پھر بدی سے کہا، تم نے حضرت امام علیہ السلام کی ٹوپی اتاری تھی۔ عبداللہ بن کامل نے کہا، جی ہاں، یہی وہ شخص ہے جس نے امام علی مقام کی ٹوپی اتاری تھی۔ مختار ثقفی نے کہا، دونوں ہاتھ پاؤں کاٹ کر اس کو چھوڑ دیا جائے تاکہ اسی طرح تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ چنانچہ اس کے حکم پر عمل کیا گیا۔ بدی کے ہاتھ اور پیروں سے خون کا دھارا بہتا رہا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ اس کے بعد جونی اور مہاروی کو بھی قتل کر دیا گیا۔ ناظرین، حکیم بن طفیل طائی ایک ایسا شخص تھا جس نے کربلا میں حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کے لباس اور اسلحہ پر قبضہ کیا تھا اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو معاذ اللہ تیر مارا تھا۔ مختار ثقفی نے عبداللہ ابن کامل کو اس کی گرفتاری کے لیے چند سپاہی دے کر بھیجا۔ جب حکیم بن طفیل طائی کو مختار ثقفی کی طرف پکڑ کر لا رہے تھے تو حکیم کے گھر والے عدی بن حاتم، جو حاتم طائی کا بیٹا تھا، اس کے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ تم مختار ثقفی سے سفارش کرو، ہمارے بھائی کو چھوڑ دے۔ مختار ثقفی کے پاس عدی پہنچ گیا اور سفارش کرنے لگا۔ مختار عدی کے ساتھ عزت سے پیش آیا اور اسے اپنے پاس بٹھایا۔ عدی نے اپنے آنے کی غرض بیان کی تو مختار نے کہا، ابو ظریف، کیا آپ قاتلان حسین کے لیے بھی سفارش کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا، حکیم پر جھوٹا الزام ہے۔ مختار نے کہا، اچھا تو ٹھیک ہے، ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ سپاہیوں کو راستے میں معلوم ہوا عدی مختار ثقفی کے پاس حکیم کی سفارش کے لیے گیا ہوا ہے۔ ان کو لگا کہ اگر حکیم کی سفارش مختار نے قبول کر لی تو وہ حکیم کو چھوڑ دے گا، اس لیے ان سپاہیوں نے راستے میں ہی حکیم کو قتل کر دیا۔ اسے یوں نشان عبرت بنایا گیا۔ اسے ایک کمرے میں بند کیا گیا اور کہا گیا کہ تو نے حضرت عباس علیہ السلام کے کپڑے اتارے تھے، ہم تیری زندگی میں تیرا لباس اتارتے ہیں۔ چنانچہ لوگوں نے اسے بالکل ننگا کر دیا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ تو نے ابن علی کو تیر مارا تھا، ہم بھی تجھے تیروں کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے تیروں سے مار مار کر اس کو ہلاک کر دیا۔ ناظرین، ایک شخص جس کا نام زید بن رکات تھا، اس بدبخت نے حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل کو تیر مارا تھا جو ان کی پیشانی پر لگا تھا۔ انہوں نے پیشانی کو بچانے کے لیے اس پر اپنا ہاتھ رکھ لیا، مگر تیر ایسا لگا کہ ہاتھ بھی پیشانی کے ساتھ پیوست ہو گیا، اور جب کوشش کے بعد ان کا ہاتھ پیشانی سے جدا نہ ہو سکا تو انہوں نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے رب العالمین، ہمارے دشمنوں نے جیسے ہمیں ذلیل کیا تو بھی ان کو ایسے ہی ذلیل کر، اور جس طرح انہوں نے ہمیں قتل کیا تو بھی ان کو ویسے ہی قتل کر۔ پھر زید بن رکات نے ان کے پیٹ میں ایک تیر مارا جس سے وہ شہید ہو گئے۔ ابن رکات کہا کرتا تھا کہ ان کے پیٹ کا تیر تو میں نے آسانی سے نکال لیا، مگر جو تیر پیشانی میں لگا کوشش کے باوجود بھی نہ نکل سکا۔ مختار ثقفی نے ابن کامل کو اس کی گرفتاری کے لیے روانہ کیا۔ ابن کامل سپاہیوں کے ساتھ پہنچ کر اس پر ٹوٹ پڑا۔ وہ بھی ایک بہادر آدمی تھا، تلوار لے کر اس کا مقابلہ کرنے لگا۔ ابن کامل نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اسے نیزے اور تلوار سے ہلاک نہ کرو، بلکہ اس پر تیروں اور پتھروں کی بارش کر دو۔ سپاہیوں نے اس قدر تیر اور پتھر مارے کہ وہ گر گیا۔ ابن کامل نے کہا، دیکھو، اگر جان باقی ہو تو اسے باہر لاؤ۔ کیونکہ ابھی جان باقی تھی تو اسے باہر نکالا گیا۔ ابن کامل نے آگ منگوا کر اسے جلا دیا۔ ناظرین، عبید اللہ ابن زیاد نام نہاد انسان تھا جو یزید کی طرف سے کوفے کا گورنر مقرر کیا گیا تھا۔
اسی کے حکم پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اہل بیت کو تمام ایذائیں پہنچائی گئی۔ یہی ابن زیاد موصل میں 30,000 فوج کے ساتھ اترا۔ مختار ثقفی نے ابراہیم بن مالک اشترا کو اس کے مقابلے کے لیے فوج دے کر بھیجا۔ موصل سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا اور صبح سے شام تک خوفناک جنگ جاری رہی۔ دن کے اختتام پر جب آفتاب غروب ہونے والا تھا تو اس وقت ابراہیم کی فوج غالب آ گئی۔ ابن زیاد کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ ابراہیم نے حکم دیا کہ فوج مخالف میں جو ہاتھ آئے اس کو زندہ نہ چھوڑا جائے، چنانچہ بہت سے لوگ ہلاک کیے گئے۔ اسی ہنگامے کے دوران ابن زیاد بھی فرات کے کنارے محرم کی 10ویں تاریخ سن 67 ہجری کو ہلاک کیا گیا۔ اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کے پاس بھیجا گیا۔ ابراہیم نے مختار کے پاس کوفہ بھیج دیا۔ پھر مختار نے دارالامارت کوفہ کو آراستہ کیا اور اہل کوفہ کو جمع کر کے ابن زیاد کا ناپاک سر اسی جگہ رکھوا دیا جس جگہ ابن زیاد نے امام علی مقام کا سر انور رکھا تھا۔ مختار نے اہل کوفہ کو خطاب کر کے کہا، اہل کوفہ دیکھ لو، امام حسین علیہ السلام کے خون نا حق نے ابن زیاد کو نہ چھوڑا۔ آج اس نامراد کا سر اس ذلت اور رسوائی کے ساتھ یہاں پڑا ہوا ہے۔ 6 سال ہو گئے ہیں، وہی تاریخ ہے، وہی جگہ ہے۔ خداوند عالم نے اس مغرور فرعون کو ایسی ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہلاک کر دیا، پھر اسی کو کوفہ اور اسی دارالامارت میں بے دین کے قتل اور ہلاکت پر جشن منایا گیا۔ ناظرین، واقعات کے کچھ دنوں بعد یزید ایک انتہائی موذی مرض میں گرفتار ہوا جس کے باعث وہ پیٹ میں درد اور آنتوں کے زخموں کی وجہ سے ایسے تڑپتا رہتا تھا جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ حمص میں قیام کے دوران جب اس کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے کو بلایا اور اسے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ معاویہ ابن یزید کی زبان سے بے ساختہ چیخ نکلی اور اس نے نہایت ذلت و حقارت کے ساتھ یہ کہہ کر باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دھبے ہیں میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی منحوس خلافت کی حکومت سے محروم رکھے جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے خون پر رکھی گئی ہو۔ ناظرین، یزید اپنے بیٹے کی بات سن کر تڑپ اٹھا اور شدت رنج و عالم سے بستر پر پاؤں مارنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتریں گل سڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ تکلیف کی شدت سے وہ چیخیں مارتا رہتا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے نہیں اتر سکتا تھا۔ اس پر اللہ رب العزت کا عجیب قہر تھا کہ پانی کے بغیر بھی تڑپتا اور پانی پی کر بھی چیختا۔ بالآخر اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی موت واقع ہو گئی۔ یزید کی لاش سے ایسی ہولناک بدبو آتی تھی کہ قریب جانا مشکل تھا اور جیسے تیسے اس ملعون کو دفن کر دیا گیا۔ ناظرین، اسی کتاب میں ایک اور جگہ روایت میں یزید کی موت کا یہ سبب بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک رومی نسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا، لیکن اس لڑکی نے دل میں یزید کے لیے نفرت پالی ہوئی تھی۔ پھر ایک دن رنگ رلیاں منانے کے بہانے اس لڑکی نے یزید کو ویرانے میں تنہا بلایا۔ اس ویرانے کے ٹھنڈے موسم میں یزید کو بدمست کر دیا، لیکن اس لڑکی نے یہ کہتے ہوئے اس ملعون پر خنجر سے وار کیا کہ جو بے غیرت اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو وہ میرا وفادار کیسے ہو سکتا ہے۔ اس لڑکی نے یزید پر خنجر کے پے در پے وار کیے اور اس کو چیڑ پھاڑ کر وہیں اس کی لاش چیل کووں کو دعوت کے لیے پھینک دیا۔ بالآخر ڈھونڈتے ڈھونڈاتے اس کے سپاہی وہاں پہنچے اور گڑھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں پر داب آئے۔ یزید کی موت کے بارے میں تیسری روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ ایک دن یزید نے اپنے بندر کو خچر کی پشت پر بٹھا کر اور خود بھی مستی اور مدہوشی کی حالت میں گھوڑے پر بیٹھ کر اس خچر کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا۔ پھر اچانک زمین پر گرنے کی وجہ سے اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور اس دن سے یہ ضد ملعون کھڑا نہ ہو سکا اور یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملعون کو جہنم حاصل کر دیا۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھا۔ وہ اچانک نابینا ہو گیا۔ لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو اس نے کہا، میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، آستین چڑھائے ہوئے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے اور آپ کے سامنے چمڑے کا وہ فرش ہے جس پر کسی کو قتل کیا جاتا ہے۔ اس پر قاتلان حسین میں سے 10 آدمیوں کی لاشیں ذبح کی ہوئی پڑی تھیں۔ اس کے بعد سرکار مدینہ نے مجھے ڈانٹا اور خون حسین کی ایک سلائی میری آنکھ میں لگا دی۔ میں صبح اٹھا تو اندھا تھا۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ جس شخص نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، اس کے بعد سے دیکھا گیا کہ اس کا منہ کالا ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا، تم سارے عرب میں خشرو آدمی تھے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کہ جس روز سے میں نے یہ سر گھوڑے کی گردن میں لٹکایا، اس دن سے جب بھی سوتا ہوں
تو دو آدمی میرے بازو پکڑتے ہیں اور مجھے ایک دہکتی ہوئی آگ پر لے جاتے ہیں اور اس میں ڈال دیتے ہیں جو مجھے جھلسا دیتی ہے۔ پھر وہ شخص اسی حالت میں چند روز کے بعد مر گیا۔ ناظرین، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کی دعوت کی۔ مجلس میں یہ ذکر چلا کہ حسین کے قتل میں جو بھی شریک ہوا اس کو دنیا میں جلد از جلد سزا مل گئی۔ ناظرین، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے سوتی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کی دعوت کی۔ مجلس میں یہ ذکر چلا کہ حسین کے قتل میں جو بھی شریک ہوا اس کو دنیا میں جلد از جلد سزا مل گئی۔ اس شخص نے کہا، بالکل غلط، میں خود ان کے قتل میں شریک تھا، میرا کچھ بھی نہیں بگڑا۔ پھر جیسے ہی یہ شخص مجلس سے اٹھ کر گھر جانے لگا تو چراغ کی بتی درست کرتے ہوئے اس کے کپڑوں کو آگ لگ گئی اور وہ وہیں جل بھن کر رہ گیا۔ سودی کہتے ہیں کہ میں نے خود صبح اس کو دیکھا تو وہ جل کر کوئلہ ہو چکا تھا۔ علامہ حجر حتمی مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھے نے نبی پاک کو خواب میں دیکھا۔ آپ کے آگے ایک تشت رکھا ہے جس میں خون تھا اور لوگ آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے تھے۔ نبی پاک ان کی آنکھوں میں اس خون سے سلائی لگا رہے تھے، یہاں تک کہ میں بھی پیش ہوا اور میں نے عرض کیا، میں مقابلے میں نہیں گیا تھا۔ آپ نے فرمایا، تو اس کی خواہش تو رکھتا تھا۔ پھر نبی پاک نے انگلی سے میری آنکھ کی طرف اشارہ کیا، بس میں اسی وقت اندھا ہو گیا۔ حضرت احمد ابورجہ عطاردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، اہل بیت نبوت میں سے کسی کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ ہمارا ایک پڑوسی تھا جو بال حجیم میں سے تھا اور کوفہ سے آیا تھا۔ اس نے کہا، تم نے فاسق ابن فاسق یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھا کہ اللہ نے اس کو قتل کر ڈالا، معاذ اللہ۔ بس اسی وقت اللہ نے آسمان سے 2 تارے اس کی آنکھوں میں مار دیے اور اس کی بصارت جاتی رہی۔ علامہ البارزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منصور سے روایت کرتے ہوئے انہوں نے شام میں ایک شخص کو دیکھا جس کا چہرہ خنزیر جیسا تھا۔ انہوں نے اس سے اس کا سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ ہر روز حضرت علی علیہ السلام پر 1000 مرتبہ اور جمعہ کے روز 4000 مرتبہ ان پر اور ان کی اولاد پر لعنت کیا کرتا تھا۔ تو ایک رات اس نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور اس نے طویل خواب کا ذکر کیا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں یہ شکایت کی تو حضور علیہ السلام نے اس پر لعنت اور اس کے منہ پر تھوک دیا تو اس کا منہ خنزیر جیسا ہو گیا اور وہ لوگوں کے لیے ایک درس اور عبرت بن گیا۔ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صالح شیام سے نقل فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حلب میں خواب میں دیکھا کہ ایک کالا کتا مارے پیاس کے زبان نکالتا ہے۔ میں نے ارادہ کیا کہ اس کو پانی پلاؤں کہ اتنے میں غیبی آواز آئی، خبردار اس کو پانی مت پلا، یہ قاتل حسین ابن علی ہے، اس کے لیے قیامت تک یہی سزا ہے کہ اسی طرح پیاسا ہی رہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ مخاطر و مہارات میں نقل فرماتے ہیں کہ کوفہ میں 1 سال چیچک کی وبا پھیلی، اس میں 1500 اولاد ان لوگوں کی اندھی ہو گئی جو حضرت امام حسین کے قتل میں شامل تھے۔ ناظرین، ابن عینہ اپنی دادی ام حبیب سے روایت فرماتے ہیں کہ 2 آدمی ضعیفین میں سے قتل حسین میں شریک تھے۔ ان میں سے ایک کا اعلیٰ تناسل تو اتنا لمبا ہو گیا کہ وہ اپنی کمر یا گردن پر رسی کی طرح لپیٹ کے پھرتا تھا، دوسرے کو اس قدر پیاس لگتی تھی کہ پوری کی پوری مشک پی جاتا تھا، اس کی پیاس پھر بھی نہ بجھتی، یہاں تک کہ دوسری مشک لائی جاتی۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ ان میں سے میں نے ایک کے بیٹے کو دیکھا، وہ پاگل تھا۔ عبد المالک بن عمر لیشی کا بیان ہے کہ میں نے کوفہ کے قصر امارت میں حضرت امام حسین کا سر مبارک عبداللہ ابن زیاد کے سامنے ایک ڈھال پر رکھے ہوئے دیکھا، پھر اسی قصر میں عبداللہ ابن زیاد کا سر کٹا ہوا مختار کے سامنے دیکھا، اور پھر اسی قصر میں مختار کا کٹا ہوا سر ابن زبیر کے سامنے دیکھا، اور پھر اسی جگہ مصعب بن زبیر کا سر عبد المالک کے سامنے دیکھا۔ میں نے اس واقعے کا ذکر عبد المالک سے کیا تو وہ اس قصر کو منحوس سمجھ کر یہاں سے منتقل ہو گئے۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان الماشی کوفی تابع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حج بیت اللہ کے لیے حاضر ہوا، دوران طواف ایک شخص کو دیکھا کہ غلاف کعبہ کے ساتھ چمٹا ہوا کہہ رہا تھا، اے رب ذوالجلال مجھے بخش دے، اور میں گمان کرتا ہوں کہ تو مجھے نہیں بخشے گا۔ میں اس کی اس عجیب دعا پر بہت حیران ہوا، آخر اس کا ایسا کیا گناہ ہے جس کی بخشش کی اس کو امید نہیں؟ مگر میں طواف میں مصروف رہا، میں نے دوسرے چکر میں بھی یہی سنا تو وہ یہی دہرا رہا تھا۔ میرے حیرانگی میں مزید اضافہ ہوا، میں نے طواف سے فارغ ہو کر اس سے کہا، تو ایسے عظیم مقام پر ہے جہاں بڑے بڑے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اگر تو رب العزت سے مغفرت اور رحمت طلب کرتا ہے تو اس سے امید بھی رکھ، کیونکہ وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ اس شخص نے کہا، اے اللہ کے بندے تو کون ہے؟ میں نے کہا کہ میں سلیمان العرش ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ایک طرف کو لے گیا۔
اور کہنے لگا میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ میں نے کہا کیا تیرا گناہ پہاڑوں آسمانوں اور زمینوں سے بھی بڑا ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں میرا گناہ ان سب سے بڑا ہے۔ افسوس اے سلیمان، میں ان 70 بد نصیب آدمیوں میں سے ہوں جو حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر انور کو یزید پلید کے پاس لائے تھے۔ یزید پلید نے اس سر مبارک کو شہر کے باہر لٹکانے کا حکم دیا، پھر اس کے حکم سے اتارا گیا اور سونے کی تشت میں رکھ کر اس کو سونے کے کمرے میں رکھا گیا۔ آدھی رات کے وقت یزید پلید کی زوجہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ امام علی مقام علیہ السلام کے سر انور سے لے کر آسمان تک ایک نوری شعاع جگمگا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر یزید کی بیوی سخت خوف زدہ ہوئی اور اس نے یزید پلید کو جگا کر کہا اٹھو دیکھو میں ایک عجیب و غریب منظر دیکھ رہی ہوں۔ یزید نے بھی اس روشنی کو دیکھا اور خاموش رہنے کے لیے کہا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے سر مبارک نکلوا کر ایک عمدہ قسم کے سبز کپڑے کے ساتھ خیمے میں رکھوا دیا اور اس کی نگرانی کے لیے 70 آدمی مقرر کر دیے۔ میں بھی ان میں شامل تھا۔ جب سورج غروب ہو گیا اور کافی رات گزر گئی تو ہم سو گئے۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی، کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان پر ایک بڑا بادل چھایا ہوا ہے اور اس میں پروں کی پھڑپڑاہٹ کی آواز آتی ہے۔ پھر وہ بادل قریب ہوتا ہے یہاں تک کہ زمین سے مل گیا اور اس میں سے ایک مرد نمودار ہوا جس پر جنت کے 2 حلے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک فرش اور ایک کرسی تھی۔ اس نے وہ فرش بچھا دیا، اس پر کرسیاں رکھ دیں، پکارنے لگا اے ابو البشر آدم علیہ السلام تشریف لائیے۔ ایک نہایت حسین و جمیل بزرگ تشریف لائے اور سر مبارک کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا سلام ہو تجھ پر اے اللہ کے ولی، سلام ہو تجھ پر، تم پیاسے رہے حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے تمہیں ہم سے ملا دیا۔ اللہ رب العزت تم پر رحم فرمائے اور تمہارے قاتل کے لیے بخشش نہیں، تمہارے قاتل کے لیے کل قیامت کے دن دوزخ کا بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ یہ فرما کر وہ وہاں سے ہٹے اور ان کرسیوں میں سے ایک کرسی پر تشریف فرما ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بادل آیا اور اسی طرح زمین سے مل گیا۔ میں نے سنا کہ ایک منادی نے ندا دی اے اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائیے۔ اچانک ایک صاحب وجہت زردی مائل چہرے والے بزرگ 2 جنتی حلے پہنے ہوئے تشریف لائے، انہوں نے بھی وہی الفاظ فرمائے، پھر ایک کرسی پر جا کر بیٹھ گئے۔ پھر ایک اور بڑا بادل آیا اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نمودار ہوئے، انہوں نے بھی وہی کلمات ارشاد فرمائے اور کرسی پر جا کر بیٹھ گئے۔ اسی طرح حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے اور اسی طرح کے کلمات ارشاد فرما کر کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ پھر ایک اور بہت بڑا بادل آیا، اس میں تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سیدنا بی بی فاطمہ اور حضرت سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور ملائکہ نمودار ہوئے۔ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر انور کے پاس تشریف لے گئے اور سر مبارک کو سینے سے لگایا اور بہت روئے۔ پھر سر مبارک سیدہ فاطمہ الزہرا کو دے دیا، انہوں نے بھی سینے سے لگایا اور بہت روئی۔ پھر سیدنا آدم علیہ السلام نبی پاک کے پاس تشریف لائے اور تعزیت کی۔ سلام ہو پاکیزہ و فطرت و خصلت والے پاک فرزند پر، اللہ آپ کو بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے اور آپ کے شہزادے حسین کے اس امتحان میں بہترین صبر دے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام بھی آپ کے پاس تشریف لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تعزیت کی۔ پھر نبی پاک نے چند کلمات ارشاد فرمائے۔ پھر ایک فرشتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ کر عرض کی اے ابو القاسم ہمارے دل پاش پاش ہو گئے، میں آسمان و زمین پر موکل ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اگر آپ مجھے حکم فرمائیں تو میں ان لوگوں پر آسمان ڈھا دوں اور ان کو تباہ و برباد کر دوں۔ پھر ایک اور فرشتے نے عرض کی اے ابو القاسم میں دریاؤں پر موکل ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی مجھے آپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اگر آپ فرمائیں تو میں ان پر طوفان برپا کر کے ان کو تہس نہس کر دوں۔ سرکار مدینہ نے فرمایا اے فرشتوں ایسا کرنے سے باز رہو۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے سوئے ہوئے چوکیداروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں عرض کی نانا جان یہ جو سوئے ہوئے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو میرے بھائی کے سر انور کو لائے ہیں اور یہی نگرانی پر بھی مقرر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے رب کے فرشتوں میرے فرزند کے قتل کے بدلے ان کو قتل کر دو۔ خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ چند ہی لمحوں میں میرے سب ساتھی ذبح کیے گئے۔ پھر ایک فرشتے نے میری طرف قدم بڑھایا، میں پکار اٹھا اے ابو القاسم مجھے بچائیے اور مجھ پر رحم فرمائے، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے سے فرمایا اسے رہنے دو۔ پھر آپ نے میرے قریب آ کر فرمایا تو ان 70 آدمیوں میں سے ہے جو سر لائے تھے؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ بس رسول اللہ نے اپنا دایاں ہاتھ میرے کندھے میں ڈال کر مجھے منہ کے بل گرا دیا اور فرمایا اللہ رب العزت تجھ پر رحم نہ کرے اور نہ تجھے بخشے، اللہ رب العزت تیری ہڈیوں کو نارے دوزخ میں جلائے۔
یہ وجہ ہے کہ میں اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید ہو گیا ہوں۔ حضرت سیدنا عامش رحمت اللہ علیہ نے یہ سن کر فرمایا، او بدبخت مجھ سے دور ہو، کہیں تیری وجہ سے مجھ پر بھی عذاب الہی نازل نہ ہو جائے۔ ناظرین، یہ واقعہ ایک کتاب شام کربلا کے صفحہ نمبر 267 پر موجود ہے۔